اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت کی تلاش کرنی ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے محفوظ کر سکیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 84 کو دیکھ لیتے ہیں۔ فقاتل، چنانچہ تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا تکلفو، تمہیں تکلیف نہیں دی جاتی، اللہ سوائے نفس کا، تمہاری اپنی ذات کے، وحرضی، اور آپ رغبت دلائیں، المؤمنین، مومنین کو، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں۔ عسا، قریب ہے، اللہ تعالیٰ، ان یہ کہ یا کفا، وہ روک دے، بأسا، لڑائی، اللہ دینا، ان لوگوں کی، کفارو، جنہوں نے کفر کیا۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کی لڑائی جن لوگوں نے کفر کیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اشد، بہت سخت ہے، بأسن، لڑائی کرنے میں، اشد، اور بہت سخت ہے، تنکیلاً، سزا دینے میں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اگر ہم دیکھیں قتال کے ضمن میں بھی تو یہ بہت سخت ترین آیت ہے۔ ہم نے ابھی تک قرآن میں اس چیز کو پڑھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑائی میں بہت سخت ہے، لڑائی کرنے میں بہت سخت ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی غالباً سب سے سخت ترین آیت ہے۔ اس میں لفظی سختی نہیں ہے، معنوی سختی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے جس قدر ترغیب اور شوق دیتے تھے وہ بے انتہا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم بھی ان کو دیا ہے کہ فقاتل، چنانچہ تم جنگ کرو۔ فا عطف ہے یا فا استنافیہ کہہ لیجئے، قاتل فعل امر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، سبیل اللہ مرکب اضافی، فی حرف جار سے مجرور، متعلق قاتل فعل کے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو آپ سوچ لیجئے، آپ ایڈیشن کر لیجئے، آپ ایک نئی چیز کو سیکھ لیتے ہیں کہ ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوگا، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوگا، دونوں کے اندر ہی خبر ضرور ہوگی۔ کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر خبر کوئی نہیں ہوتی، ان میں فعل امر سے بنائے گئے جملے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیکھیں، چنانچہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یہ ایک بات کہی جا رہی ہے، ایک حکم دیا جا رہا ہے، اس میں آپ کے لیے خبر کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے جملے جو کہ خبر نہ ہوں، یعنی کہ وہ فعل سے شروع ہو، نہ ہی وہ اسم سے شروع ہوں، بلکہ وہ تیسری چیز امر سے شروع ہو رہے ہیں یا کسی اور چیز سے شروع ہو رہے ہیں، نہ فعل ماضی سے شروع ہو رہے ہیں نہ مضارع سے شروع ہو رہے ہیں، امر سے شروع ہو رہے ہیں، وہ جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں، ہوتے وہ جملہ فعلیہ ہی ہیں۔ ہم اب اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ چنانچہ تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں، جن جملوں میں حکم دیا جائے۔ آج میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گی، کہ آپ کو گروپ میں بتاؤں گی کہ کون کون سے جملے جملہ انشائیہ میں آتے ہیں، ایک صرف انفارمیشن کے لیے۔ لا نافیہ ہے، تکلفا فعل مضارع مجہول، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل، نائب الفاعل، نہیں تمہیں تکلیف دی جاتی، اللہ سوائے، اللہ یہاں پہ کلمہ حسر ہے، نفس کا، سوائے تمہاری ذات کے۔ اب ہم نے کلمہ حسر میں اور کلمہ استثناء میں واضح فرق دیکھا۔ کلمہ استثناء کیا تھا؟ بہت سارے لوگوں میں سے چند لوگوں کو، اور کلمہ حسر کیا ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف تمہاری ذات کو، مکمل تمہاری ذات کو، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں تمہاری ذات کے سوا، یعنی صرف تمہاری ذات کو تکلیف دی جا رہی ہے اور کسی اور چیز کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وحرد، اور آپ رغبت دلائیں۔ اصل میں کیا ہے؟ حرد، یہ ساکن ہے فعل امر ہونے کی وجہ سے۔ یہ ضاد کے نیچے جو آپ زیر دیکھ رہے ہیں یہ حمزۃ الوصل کی ہے جو کہ پیچھے آئی ہے، تو یہ فعل ہے امر کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حریص کرنا کسی کو، یا رغبت دلانا کسی کو، کسی کو ترغیب دینا،
आमादा करना किसी काम के लिए, या मुसलमानों को, मोमिनीन को तरगीब देने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप मोमिनीन को तरगीब दिलाएं। अल मुमिनीना नस्बी जरी हालत का इसम है, चूंकि यहाँ पे मंसूब हालत में है महल्लन, तो ये मफूल बन जाएगा हारिद फेल के लिए। तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया इंशाइया। ठीक है। आसा करीब है। आसा फेले माजी जामिद, जो कि कल भी हमने एक देखा था अफ़आल मुकारबा, ये भी अफ़आल मुकारबा में ही आता है। आप इसको अगर देखें तो इसका तर्जुमा क्या है, करीब है, यानी अन करीब ऐसा होगा। करीब है, अल्लाह इसका फ़ाइल आ गया। हमने देखा था ना कि उसके साथ भी यही था, अफ़ाल मुकारबा जो होते हैं अपना इसम और अपनी खबर बनाते हैं। तो यहाँ पे आसा जो है वो आ गया, फेल माजी जामिद आ गया, अल्लाह उसका फ़ाइल आ गया। अब यहाँ पे अगला जुमला जो है वो असा की खबर बनेगा। अन ये के अन्नासबा युकफ़ा फेल मुजारा मंसूब वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। का फा इसका रूट वर्ड काफी, रोक देना। ठीक है, का फा रूट वर्ड के साथ रोक देना, मना कर देना। ये अनकरीब है, अल्लाह ताला रोक दे। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और मंसूब आया है अन्नासबा की वजह से। मजदरिया, अन्नासबा मजदरिया। बासा लड़ाई। ये बासा जो है ना, ये मफूल बनेगा, लेकिन ये पूरा इस टाइम पर बासा मुजाफ भी है, एक इसम है, मंसूब आया है, मुजाफ बनेगा। अल्लाह दीना इसका मुजाफ अलैह बन के मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाएगा। लड़ाई। लड़ाई कैसी, देखिए ना, बासा एक इस मजदर है। लड़ाई एक काम का नाम है ना, तो ये एक मजदर हो गया। मजदर क्या है, इसम है। अब इसम जो है वो अल्लाह दीना क्या है, इसम है मौसूल। तो दो इसम क्या बनेंगे, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनेंगे। ये मुरक्कब इजाफी जो है ये फिर मंसूब होने की वजह से पीछे या कुफ्फा फेल का मफूल बनेगा। तो अल्लाह दीना इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है, अपना सिला बनाएगा जो कि कफारू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, काफारा रूट वर्ड के साथ। तो अल्लाह दीना मौसूल अपने सिला के साथ मिलके मुजाफ अलैह बन गया, बासा फेल का, बासा इसम का। तो ये बासल्लादीना कफारू पूरा मुरक्कबे इजाफी हो गया। ये मुरक्कबे इजाफी मंसूब होने की वजह से या कुफ्फा फेल के लिए मफूल बन गया। फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया अन्नासबा की वजह से जुमला मजदर की ताबीर में चला गया। और अल्लाह जो है ये फाइल था, और ये पूरा जुमला फेलिया जो है ये असाक की खबर बन गई। ये इसकी खबर ही बनेगी, क्योंकि ये असा जो है ना, ये अपना इसम और अपनी खबर बनाएगा। तो ये आगे जो जुमला फेलिया आ रहा है ये इसकी खबर बन जाएगी। इस तरीके से ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वाह हर्फ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा बनाएंगे। अच्छा, अल्लाह ताला अशद्दु बहुत सख्त है, इस्मुल तफजील, शीन दाल दाल, शदीद होना, किसी काम में शिद्दत होना। अब बासन क्या आया है, मंसूब इसम आया है हमारे पास। वजाहत किस चीज की करेगा कि अल्लाह ताला किस चीज में शदीद है, ये इसकी तमयीज है। तमयीज है, वजाहत कर रहा है ना लड़ाई की सख्ती किस चीज की है। तो अल्लाह ताला जो मुब्तदा है उसकी अशद्दु व अशद्दा, उस अशद्दु व अशद्दु, ये दो वाव अतफी के जरिए इसकी खबर बनेंगे। अल्लाह मुब्तदा की, अशद्दु व अशद्दु, अल्लाह ताला बहुत सख्त है और बहुत सख्त है, ये दो खबरें हैं। बसन, तंकीलन, ये दो तमयीज आई हैं कि अल्लाह ताला सख्त किन चीजों में है। अल्लाह ताला लड़ाई करने में बहुत सख्त हैं और सजा देने में बहुत सख्त हैं। तो ये दोनों तमयीज, मुब्तदा अपनी खबर और तमयीज के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। देखिए आपको इसमें खबर नजर आ रही है कि अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो वो बहुत सख्त हैं, बहुत ही सख्त हैं। इसी तरीके से वो लड़ाई में भी और सजा देने में भी, ये दोनों चीजें जो है ना, ये बहुत सख्त तंबी हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुफार और मुशरिकीन की जंगी तैयारियां हैं। बहुत चलत फिरत हो रही है। ये तो कुछ अरसे की बात है, बस वक्त आया ही चाहता है
کہ ان میں دم نہیں رہے گا کہ آپ کا مقابلہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دے دیا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ سورہ النساء کی یہ آیت جو ہے نا 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب آ گیا تھا، جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان سے یہ بات فرمائی تھی کہ تم لغزش نہیں کرو، انشاءاللہ تعالی ہم ہی حکمران ہوں گے۔ یعنی کہ اس سال کے بعد قریش تم پہ حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کریں گے، بلکہ اب تم ان کے اوپر حملہ کرو گے۔ غزوہ احزاب کی فوراً بعد سورہ صف نازل ہوئی تھی، جس میں اہل ایمان کو نصرت فتح کی بشارت دے دی گئی تھی کہ اب تمام نصرتیں، تمام فتحیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ تو اس سے اگلے سال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرے کا ایک سفر کیا تھا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ تو یہ اس سال کا واقعہ ہے جب غزوہ احد کے بعد کی بات ہے اور غزوہ احزاب کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو اس سال کے بعد 7ویں سال جو آیا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر فتح خیبر دے دی تھی، اور اس کے بعد فتوحات، یعنی 8ویں ہجری میں تو مکہ ہی فتح ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تمام دروازے کھلتے چلے گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دی گئی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی ترغیب دلائیں، ان کو خوب جوش دلائیں، ابھاریں۔ اگر اکیلے کوئی نہیں نکلتا تو اکیلے نکل جائیں، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول تھا نا کہ جب ان سے کہا گیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں نرمی کر دیجئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں بھی دے گا میں اکیلا نکل جاؤں گا۔ تو یہ عظیمت کا عالم ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان کیا گیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ کا فرض ہے، یہ آپ کے منصب کا فرض ہے۔ آپ کو ہم نے، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت کے دین کو غالب کیا جائے، حکمرانی دی جائے اللہ رب العزت کے دین کو۔ اس میں تکلیف دی جائے گی، لیکن صرف ایک جان ہی کی تکلیف ہوگی نا، یہ جان جو سب سے پیاری ہے، جو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اگر غزوہ ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، تو سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کی جان ہوتی ہے۔ تو جان دینے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو رغبت دلائیں، بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینا اللہ رب العزت کے ہاں کتنا زیادہ جو ہے وہ قدر کے قابل ہے، کہ اللہ رب العزت چاہے تو لڑائی روک سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ لڑائی روک دے گا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تو اللہ کی جو لڑائی ہے وہ بہت سخت ہے، پھر ان کی جنگ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی لڑائی میں بھی بہت سخت اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ ان مومنین کے لیے ہے جو جنگ سے بھاگتے ہیں، جو جہاد کو دیکھ کے منہ موڑتے ہیں نا، اور اپنے کو کمزور شو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہم تو بہت ویک ہیں، ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں، ہمارا ملک، ہمارا کنٹری یہ افورڈ نہیں کر سکتا کسی بھی قسم کی صورتحال، کہ بھی کسی بھی قسم کی جنگ کو ہم نہیں افورڈ کر سکتے کیونکہ ہم ویک ہیں، ہم کمزور ہیں۔ یہ سب آیات جو ہے نا، اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں، اگر ہم قرآن کو تدبر کریں، جو کہ ہم نے پہلی آیت میں ہی پڑھ لیا، افلا یتدبرون القرآن، پھر قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ اگر آپ کمزور بھی ہیں لیکن اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ کتنے ہی مضبوط ہیں لیکن آپ اپنی جان دینے کے خوف سے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اپنے آپ کو محصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، جو کہ اپنی جنگ میں بھی، اپنی لڑائی میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔